اللہ اپنی تدبیر میں مداخلت پسند نہیں کرتا۔ اس کی تدبیریں مضبوط ہیں۔ وہ اپنے معاملات بڑے لطیف اور غیر محسوس طریقے سے انجام دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بادشاہی کا خواب دکھایا، باپ کو بھی پتہ چل گیا ایک موجودہ نبی ہے تو دوسرا مستقبل کا نبی ہے، مگر دونوں کو ہوا نہیں لگنے دی کہ یہ کیسے ہوگا۔ خواب خوشی کا تھا مگر چکا غم کا چلا دیا۔ یوسف 2 کلومیٹر دور کنویں میں پھینک دیے گئے ہیں اور کنویں میں موجود تھے۔ خوشبو نہیں آنے دی، اگر خوشبو آ گئی تو باپ ہے، رہ نہیں سکے گا، جا کر نکلوا لے گا، جبکہ بادشاہی کے لیے سفر اسی کنویں سے لکھا گیا تھا، لہذا ہر معاملے کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اگر یوسف کے بھائیوں کو پتہ ہوتا کہ اس کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے تو وہ یوسف کی مخالفت کر کے اصل میں اسے بادشاہ بنانے میں اللہ کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی منتیں کرتے کہ مجھے دھکا دے دو۔ یوسف عزیز کے گھر گئے تو نعمتوں بھرے ماحول سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل کے ساتھیوں کو تعبیر بتائی تو بچ جانے والے سے کہا کہ میرے کیس کا ذکر کرنا بادشاہ کے دربار میں، مگر مناسب وقت تک یوسف کو جیل میں رکھنے کی اسکیم کے تحت شیطان نے اسے بھلا دیا۔ یوں شیطان بھی اللہ کی تدبیر کو نہ سمجھ سکا اور بطور ٹول استعمال ہو گیا۔ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا تو یوسف سوالی ہوتے اور رب کو یہ پسند نہیں تھا۔ اس کی اسکیم میں بادشاہ کو سوالی بن کر آنا تھا اور پھر بادشاہ کو خواب دکھا کر سوالی بنایا، اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان کی عقل اور دانش کا سکہ جما دیا۔ بادشاہ نے بلایا تو فرمایا میں باہر نہیں آؤں گا جب تک عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ عورتیں بلوائی گئیں، سب نے یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دی اور مدعیہ عورت نے بھی جھوٹ کا اعتراف کر کے کہہ دیا۔ قحط سالی کا خواب جو بادشاہ کو یوسف کے پاس لایا تھا وہی قحط ہانک کر یوسف کے بھائیوں کو بھی ان کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ یہ وہ بے بس معصوم بچہ ہے جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا۔ فرمایا اب یہ کرتا لے جاؤ، وہ کھوئی ہوئی بینائی واپس لے آئے گا۔ اب یوسف نہیں، یوسف کا کرتا مصر سے چلا ہے تو کنعان کے صحرا مہک اٹھے ہیں، یعقوب چیخ پڑے ہیں۔ تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ کہو تو ایک بات کہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، جب رب نہیں چاہتا تھا تو 2 کلومیٹر دور کے کنویں سے خوشبو نہیں آنے دی، جب سوئچ آن کیا تو مصر سے کنعان تک خوشبو سفر کر گئی ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی۔ یاد رکھیں، آپ کے عزیزوں کی چالیں اور حسد شاید آپ کے بارے میں اللہ کی خیر کی سکیم کو ہی کامیاب بنانے کی کوئی اللہ رب العزت کی تدبیر ہو، انہیں کرنے دیں۔ جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے صرف خیر مانگیں، کبھی بھی دنیا کی چالوں سے پریشان نہیں ہونا، نہ رشتہ داروں کی چالوں سے پریشان ہونا ہے، نہ اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان ہونا ہے، نہ کسی دوسرے کی چالوں سے پریشان ہونا ہے۔ صرف اللہ پر توکل کریں اور اللہ کی تدبیروں کو اپنے طور پر چلنے دیں۔ اللہ نے تمہارے حق میں جو لکھا ہے وہ تم تک پہنچ کے رہے گا۔ میں آج خداوند باری تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھ سمیت جتنے بھی دیکھنے والے یہ لوگ ہیں، خداوند کریم ان سب لوگوں کے دلوں کو حق کی طرف موڑ دے اور ہمیں ہمارے لیے بہتر تدبیر کوئی سامنے لے آ۔